چلنے والا اور کھانے میں اتنی احتیاط اور اتنا پرہیز، کوئی بد پرہیزی میری زندگی میں نہیں ہے۔ میں دسترخوان پہ بے قابو نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، کتنا ہی سجا ہوا دسترخوان ہو، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، میرا ہاتھ بے قابو نہیں ہوتا۔ اللہ نے مجھے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اپنی طبیعت پہ قابو دیا ہے۔ جتنے ہزاروں قسم کے کھانے پڑے ہوں، میں اپنی طبیعت سے ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور پھر میں 4-5 کلومیٹر پیدل چلتا ہوں، پونا گھنٹہ میں یوگا ایکسرسائز کرتا ہوں، تو میں تو ایک دفعہ ڈپریشن میں چلے گا، میرے نال کی بنی، یہ کیوں ہو گیا، یہ مینوں کیوں ہو گیا؟ پھر ایک دم یہ حدیث میرے دماغ کی دل کی تختی پر واضح ہوئی، وما اصابک لم یکن لیخطئک، جو اللہ تیرے لیے تکلیف لکھ چکا ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی۔ میں کہا اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ ایک دم میں ڈپریشن، میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اس نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کا مریض ایک دم ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور سال 2 سال ہمیں انہیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے دوائی دینی پڑتی ہے۔ کہا تو کوئی گھبرایا ہی نہیں، تیرے اوپر کوئی پریشانی نہیں۔ میں نے کہا ایک حدیث نے میری جان بچا لی کہ میرے اللہ نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، میرے اللہ نے کہا لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور میرے اللہ میرے نبی نے کہا ہے مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُن لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُن لِيُصِيبَكَ، جو تکلیف تجھے آنی ہے وہ اللہ طے کر چکا ہے، ساری دنیا کی تدبیریں ارادے اسے ٹال نہیں سکتے، اور جو تیرے لیے نہیں آنی وہ اللہ طے کر چکا ہے، ساری دنیا کے نقصان کی شکلیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو میرے بھائیو، ہمارا لا الہ الا اللہ سیکھنے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ سیکھنے کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دل میں اتارنے کی چیز ہے۔ تبلیغ مولانا الیاس صاحب کے اللہ قبر نور سے بھرے، انہوں نے اس سبق کو سب سے پہلے یاد دلایا اور اس زخم کو چھیڑا سب سے پہلے، اس پہ مرہم رکھا کہ باقی ساری دین کی محنتیں یا علم کی محنت ہے یا ذکر کی محنت ہے، اس سے کچھ تھوڑے سے عبادت بن جاتی ہے، کوئی تھوڑے سے اعمال زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن پوری دل کا قبلہ اللہ کی طرف نہیں پھرتا اور دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اخلاق نہیں بدلتے، کردار نہیں بدلتا اور معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی، تو اس بندے کو اللہ نے سجھایا، اس نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کو سبق بنایا کہ لوگوں اپنا لا الہ الا اللہ پکا کرو۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، لا الہ الا اللہ کی رٹ لگاؤ اور اس کو دل میں اتارو کہ اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ سے ہونے کا یقین، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، سارا نظام تو اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب محبوب محبوب۔ قریش مکہ کہنے لگے اصحاب کہف بتاؤ، ذوالقرنین بتاؤ، تو آپ نے کہا کل بتاؤں گا، چونکہ ابھی وحی آئی نہیں تھی، معلوم تھا نہیں، آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔ 18 دن وحی بند ہو گئی، 18 دن، اور قریش مکہ مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ رو رو کے برے حال ہو رہے ہیں، اور وحی نہیں آ رہی، اور وحی نہ آئے تو آپ کو کیسے پتا؟ 18 دن کے بعد وحی آئی، تو اللہ کے نبی نے پہلے گلہ کیا کہ تم کہاں رہ گئے تھے، آئے کیوں نہیں ہو؟ تو جبریل نے کہا ما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے حکم کے بغیر آ سکتا ہوں، میری طاقت ہے، میں تو ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، جبریل اللہ کے امر کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یا رسول اللہ میرا اللہ نہ بھیجتا تو میں کیسے آتا؟ تو پھر آپ نے کہا تو آئے کیوں نہیں ہو؟ تو اس کا قرآن آ چکا تھا۔ یا رسول اللہ آپ نے جب قریش مکہ نے آپ سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون ہیں اور ذوالقرنین کون ہے اور روح کیا ہے، تو آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ تو اللہ پاک اس پہ یہ فرما رہے تھے کہ میرے محبوب تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے میں نے تجھے تیرے حوالے کر دیا کہ اب بتا۔ تو قرآن آیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آیا کہ میرے محبوب لا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ، مت کہا کر میں کل یوں کروں گا، ساتھ یوں کہا کر انشاء اللہ میں یوں کروں گا، میں یوں کہوں گا۔ اور جب کوئی تجھے کچھ نسیان بھول ہو جائے تو اپنے رب کو یاد کر،
اور اپنے رب سے مانگ کہ میرا رب مجھے بتائے گا تو میں کچھ بتاؤں گا، میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو نبیوں کو اور نبیوں کے سردار کو اور محبوب ترین کو، یرموک کی جنگ میں ایک رومی نکلا تو اس نے جیسے پہلوان نکلتے تھے ایک دوسرے کو پکارتے تھے، ایک ایک کر کے میدان میں لڑتے تھے، تو اس کے مقابلے میں ذوالقلع حمیری رضی اللہ عنہ کا غلام نکلا۔ تو وہ جب نکلا تو ذوالقلع کی نظر پڑی، انہوں نے کہا تو واپس آ جا، اور خود نکلے اس کے مقابلے میں۔ تو آپس کی لڑائی میں ایک ایسا اس نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ لگا اور تلوار اندر اتر گئی اور نہیں کھڑے ہو سکے، بھاگ کے واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے لوگوں اللہ کے سوا کبھی کسی پہ نظر نہ رکھنا، میں 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا ہوں، مجھے ایسا زخم کبھی نہیں لگا جو آج لگا ہے۔ میں جب میرا غلام نکلا اس رومی سے لڑنے کے لیے تو میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں آیا اس کی زرہ بڑی کمزور ہے، یہ مارا جائے گا، میری زرہ مضبوط ہے، میں اس پہ حاوی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے میری زرہ بھی توڑ دی، میرا کندھا بھی توڑ دیا، اور بتایا کہ ذوالقلع لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو بھائیو، یہ یقین آج بہت کمزور، ایک پرانے نقش کی طرح رہ گیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے اس میں رنگ بھرا اور اس پرانے سبق کو یاد دلایا۔ یہ تبلیغ کے سوا یہ جنس اور کہیں نہیں ملتی، یہ سبق صرف تبلیغ میں دہرایا جا رہا ہے کہ اپنے یقین کو پکا کرو۔ تو پھر آپ ایسی احتیاط فرمایا کرتے تھے، جب آپ مدینے میں تشریف لے گئے تو مجمع زیادہ ہو گیا تو آپ کے لیے ممبر بنانے کی ضرورت پڑی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ممبر بناتے ہیں تاکہ آپ اس پہ کھڑے ہو کر بات فرمائیں تو پچھلے بھی آپ کو دیکھ لیں۔ تو آپ نے کہا بنا دو۔ تو کون بنائے گا؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا جی میں بناؤں گا۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کون بنائے گا؟ تو یہ سارے ترخان ہی تھے جو ترخانے کا کام کرتے تھے، وہ دوسرے کھڑے، جی میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں، تو میں بناؤں گا، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کہا میرا ممبر کون بنائے گا؟ تو ایک نے کھڑے ہو کر کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ کہا ہاں تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام ابراہیم ہے۔ کہ بس تو ہی میرا ممبر بنائے گا۔ جنہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ان سے ممبر نہیں بنوایا، جس نے کہا انشاءاللہ میں بناؤں گا اس سے ممبر بنوایا ہے۔ تو بھائیو اللہ بڑا غیور ہے، اور خاص طور پہ توحید اور یقین کے معاملے میں بڑا ہی غیرت والا ہے۔ تو نظر کسی اور پہ نہ جائے، نظر صرف اللہ پر ہو۔ یہ تبلیغ میں یہ سبق بڑی طاقت سے سیکھنے کی محنت ہو رہی ہے۔ جو محنت کرتے ہیں اللہ ان کے دل کی دنیا بدل دیتا، اللہ ان کا رخ اپنی طرف پھیر دیتا۔ اور جو مخلوق پہ نظر رکھتے ہیں، ہمارے جیسے 40 سال ہو گئے، کتے کی دم آج تک سیدھی نہ ہوئی۔ میں رائمنڈ سے نکلا لاہور جا رہا تھا مغرب کی نماز پڑھ کے، تو کچھ 6-7 کلومیٹر میں چلا تو ایک بابا کچھ 60-65 سال کا بستر کندھے پہ رکھا ہوا اور سڑک کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ پہلے تو غور نہیں کیا، پھر دوبارہ شیشے میں نظر پڑی تو میں نے کہا گاڑی روکو، یہ جو جا رہا ہے نا یہ لگتا ہے کوئی ضرورت مند ہے۔ گاڑی روک لی تو میں نے کہا بزرگو آؤ بیٹھو، وہ آ کے بیٹھ گیا، میں نے گاڑی چلا دی۔ میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں۔ ہنگو لاہور سے، رائمنڈ سے لاہور، لاہور سے پشاور، پشاور سے کوہاٹ، کوہاٹ سے ہنگو، کوئی 500 کلومیٹر کا فاصلہ۔ میں نے کہا بزرگوں پتہ بھی ہے ہنگو کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کو شاید پتہ کوئی نہیں، پتہ بھی ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہا میں ہنگو کا ہوں۔ میں نے کہا تو کیسے جا رہا ہو؟ کہا ایسے جا رہا ہوں جیسے دیکھا ہے۔ پیسے نہیں تھے جیب میں، کسی سے مانگا نہیں، دل اللہ کی طرف ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا، کسی سے قرضہ بھی نہیں لیا، وہ پیدل چل پڑا۔ تو ٹھوکر اتر کر میں نے اس کو 1000 روپیہ دیا، بڑی مشکل سے اس نے لیا۔ میں نے کہا تمہارا کرایہ اور تو سارا کرایہ میں لگ جائے گا اور تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا، آپ قبول کر لو۔ اس نے پھر وہ ہمارے پیسے لیے۔ یہ اللہ پر یقین جب ہوتا ہے تو ترجیحات ایسے بدل جاتے۔
لا الہ الا اللہ ساری کائنات کی چابی ہے. تو تبلیغ میں یہ سبق بڑی طاقت سے سیکھا جا رہا ہے. ایک آدمی آیا مولانا جمشید صاحب کے پاس، کہا جی میں ٹنڈو آدم جانا ہے، وہ 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر، میرے پاس پیسے کوئی نہیں. مولانا کہا پیدل چلے جا. انہوں نے تو ویسے ہی مذاکر کہا پیدل چلا جا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پیدل چل پڑا. رائمنڈ سے چلتے 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 مانگا منڈی پہنچ گیا. تو رات کے 10 بج رہے تو ایک ٹرک آ کے رکا اس کے پاس. او بھائی کدھر جا رہے ہو اس وقت؟ انہوں نے کہا جی میں ٹنڈو آدم جا رہا. ٹنڈو آدم کا پتہ بھی ہے کدھر ہے؟ کہا جی پتہ ہے، میں ادھر کہیں ہوں. کہا تو ادھر بیٹھو، ہم کراچی جا رہے ہیں، تمہیں وہاں اتار دیں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے میرے بزرگ نے کہا تھا پیدل چلنا ہے، میں پیدل چلوں گا. تو انہوں نے وہ نیچے اتر کر اس کو پکڑا اور زبردستی ٹرک میں بٹھایا اور جا کے ٹنڈو آدم اس کے شہر چھوڑا. تو مولانا جمشید صاحب بھی ٹنڈو آدم کے ہیں، ٹنڈو والا یار ساتھ ہے وہاں کے. تو وہ گئے اپنے گھر، تو وہ آدمی ملنے آیا. کہا حضرت مجھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا میں وہی ہوں جس کو آپ نے کہا تھا پیدل چلا جا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر میں چل پڑا، پھر میرے ساتھ یہ ہوا. یہ ہمارے استاد صاحب نے ہمیں سبق میں یہ سارا قصہ سنا. اس وقت میں رائمنڈ پڑھتا تھا تو مولانا کے پاس میں سبق تھا ہمارا، تو اس میں انہوں نے ہمیں قصہ سنایا کہ یوں ایک آدمی کو میں نے کہہ دیا ویسے ہی تو پیدل چلا جا، اور اللہ تعالیٰ کے توکل پر وہ چلا تو اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو بھائیو لا الہ الا اللہ سیکھو. حج کا طریقہ کتنا پوچھتے ہیں آدمی، کیسے کرنا ہے. لا الہ الا اللہ بھی سیکھو کہ دل میں اللہ کے یقین کو کیسے اتارنا ہے کہ دنیا نیچے چلی جائے، آخرت اوپر آ جائے، اسباب پیچھے لے چلے جائیں، اللہ آگے آ جائے، چیزوں سے نظر ہٹ جائے اور اللہ پہ نظر جم جائے. یہ جو سیکھ لے گا اس کا دل لا الہ الا اللہ سے ایسا روشن ہوگا کہ عرش پر بھی وہ نور نہ ہوگا جو اس کے دل میں نور ہوگا. پھر یہ وہ لوگ ہیں جب پل صراط سے گزریں گے تو نیچے جہنم کیا کہے گی؟ جز. جہنم کہے گی جز، جلدی گزرو. کیوں؟ وہ کہیں گے کیوں؟ وہ کہے گی لقد اطفا نورک لہبی، تیرے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، اور مجھے گرم رہنے کا حکم ہے، لہذا جلدی گزرو، تمہارے نور ایمان سے میں ٹھنڈی ہوتی جا رہی. تو جس مرد عورت نے دل میں اللہ پر یقین اور توکل بسا لیا، یہ دل اللہ کے عرش سے زیادہ روشن اور قیمتی بن گئی. یہ تبلیغ میں یہ سرمایہ حاصل ہو رہا ہے کہ لوگ نکل کر جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں تو دل کا رخ اللہ کی طرف پھرنا شروع ہوتا ہے، اور اللہ کا پھر غیبی نظام اس کے مطابق ساتھ چلتا ہے. جیسے اللہ پہ گمان ہوتا ہے ویسے اللہ معاملہ کرتا ہے. تو بھائیو پاکستان جا کر تبلیغ میں وقت لگانا یہ یقین کو بدلنے کی بڑی اعلیٰ محنت ہے، ورنہ آدمی ادھورا خالی دل کے ساتھ مر جانا، خالی دل لے کے مر جانا بڑے گھاٹے کا سودا. اور ایک آیت ہے جو رولاتی بھی ہے ڈراتی بھی ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ صرف تمہارے ظاہری اعمال نہیں دیکھوں گا، تمہارے دل کے اندر والے چیز کو بھی دیکھوں گا کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے. تو یہ اگر اللہ نے دل کھول لیے تو بس ہم تو سارے مارے. تو دل کھلے، اور اس میں سے ایک صحابی ان کا نام ہے حدیر. تو آپ نے ایک غزوے میں 400 آدمیوں کی جماعت روانہ فرمائی. زمانہ تھا قحط غربت کا، تو آپ نے سب کو اپنی طرف سے ایک تھیلا دیا سامان کا، جس میں کچھ ستو، کچھ کھجور، کچھ پنیر ایسے ملا کر. حدیر کو دینا بھول گئے، یاد نہیں رہا. تو انہوں نے آ کر کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے دیا نہیں، مجھے بھی تو دیں. اللہ کے نبی کو نہیں کہا اور چپ کر کے جماعت کے ساتھ روانہ ہو گئے. اب یہ قافلہ جا رہا ہے اور حدیر بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور کیا کہتے جا رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے نبی نے دیا نہیں، میں نے مانگا نہیں، وہ تو بھول گئے، تو نہیں بھولتا. اب تو ہی میرا زادرہ، تو ہی میرا سامان، تو ہی میرا رب، تو ہی میرا سب کچھ، تو ہی میرے کفیل، تو ہی میرا وکیل. تو میں تو بس یہ کہوں گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بس میں تو یہ کہوں گا، یہی میرے لیے کافی ہے. تو ایک دم جبریل اترے اللہ کے نبی کے پاس. یا رسول اللہ، وہ حدیر کے کلمات نے تو عرشوں پہ ہلچل مچا دی.
اس کے لیے فوری طور پہ سامان روانہ فرمائیں. من کان للہ کان اللہ لہ. تو اللہ کے نبی نے پیچھے ایک آدمی دوڑایا اور فرمایا کہ جو کچھ وہ کہے مجھے بتانا کہ اس نے کیا کہا، جو کچھ کہے وہ بتانا. تو وہ صحابی پیچھے دوڑے اور ان کو جرف جا کے پکڑ لیا. 7 میل بعد جا کے ان کو پکڑ لیا، سواری پر تھے. کہا بھائی اللہ کا رسول بھول گئے تھے تمہیں دینا، یہ انہوں نے تمہارا حصہ بھیجا ہے، تمہارا زادرہ بھیجا ہے. تو اس نے ایسے تھیلا پکڑا اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا الحمدللہ الذی ذکرنا فوق عرشہ وفوق 7 سماواتہ. سب تعریفیں اس اللہ کی جو 7 آسمان کے اوپر عرشوں کے اوپر ہو کر بھی اپنے بندے کو نہیں بھولا. پھر کہنے لگا اللہم کما لم تنسى حدیر فاجعل حدیر لا ینساک. اللہ جیسے تو اپنے بندے حدیر کو نہیں بھولا، حدیر کو بھی توفیق دے کہ تمہیں زندگی بھر کبھی نہ بھلائے. یہ اس نے کلمات کہے. وہ صحابی واپس آئے، کہا جی میں دے آیا ہوں. کہ اس نے کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے ان کلمات کو دہرایا کہ جی یہ کہا تھا الحمدللہ الذی ذکرنی فوق عرشہ وفوق 7 سماواتہ اللہم کما لم تنسى حدیر فاجعل حدیر لا ینساک. آپ نے ارشاد فرمایا یہ بول جو تو نے حدیر کے دہرائے ہیں ان سے اتنا نور نکلا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک روشن ہو گئے ہیں. یہ ترجمان کے منہ سے کلمات ادا ہوئے تو یہ نور نکلا. جب حدیر بولا ہوگا تو کیا ہوا ہوگا؟ جو اپنے دل سے یہ تو خالی ناقل تھا نا، ترجمان تھا. ترجمان کے تو جذبات اور کیفیت شامل نہیں ہوتے ہیں. یہ حدیر جب بولا ہوگا تو اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ تو بھائیو یہ دل اللہ کو دے دو. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تسلم قلبک للہ، دل اللہ کو دے دے، یہ اسلام ہے. یہ جڑ کے طور پر ہے، یہ جڑ کے طور پر ہے. جب یہ لا الہ الا اللہ ہے، جب یہ دل میں اتر جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر محمد الرسول اللہ درخت بن کے باہر نکلتا ہے اور سارے وجود کو ڈھانپ لیتا ہے اور ساری زندگی کو ڈھانپ لیتا ہے. پھر اس پہ اخلاق کی ٹھنڈی چھاؤں آتی ہے، اخلاق کے میٹھے پھل اس پر آتے ہیں اور اخلاق کے مہکتے ہوئے پھول اس پر کھلتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں میں نے شروع میں یہ حدیث آپ کو بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں کم اتاری ہیں آسمان سے، ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق. یہ 2 چیزیں ہیں ہی تھوڑی. جب تھوڑی ہیں تو یہ تھوڑی سی معمولی قیمت سے تو حاصل نہیں ہو سکتی. بازار کا ڈیمانڈ سپلائی کا ایسا طاقتور قانون ہے کہ جب چیز تھوڑی ہوگی ڈیمانڈ بڑھے گی، قیمت اپنے آپ زیادہ ہو جائے گی. تو اچھے اخلاق اور اللہ پر یقین یہ تھوڑا ہے، تو یہ تھوڑی محنت سے حاصل نہیں ہوتا. زیادہ جان مارے گا جو، اللہ اس کو یہ دولت نصیب فرمائے گا. یہ یقین بھی ایک عمل ہے اور اس کی بھی ایک طاقت ہے. جتنا یہ اندر میں اترا ہوگا اتنا اللہ کے دربار میں اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس کی قیمت زیادہ ہوگی. جب پاکستان جاؤ تو وقت ضرور لگانا. اذان دو انشاءاللہ. مغرب کو کچھ لوگ چلے گئے تھے وہ جمعہ پڑھنے، تو پھر میں نے مدینے کی بات مؤخر کر لی. آج انشاءاللہ مغرب کے بعد اس پر ہم بات کریں گے. تو آپ سارے حضرات مغرب میں سارے اپنی حاضری کو انشاءاللہ یقینی بنائیں. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. جن چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا، اللہ کے رسول نے منع کر دیا، ان چیزوں کو جب چھوڑیں گے، یہ رکاوٹیں ہیں، یہ لوگ میرے آپ کے درمیان رکاوٹ ہیں، یہ اٹھ جائیں تو ہم قریب ہو جائیں گے. تو میرے اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گناہوں کی باڑیں ہیں اور نافرمانی کی باڑیں ہیں. تو جتنا جتنا یہ باڑ ہم اٹھاتے جائیں گے اور اپنا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی مرضی اور پسند کے مطابق ڈھالتے جائیں گے تو ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا، 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 قرب نصیب ہوتا جائے گا.